الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان، اعمال، اخلاق، ان تین چیزوں کا مجموعہ دین اسلام ہے، اور ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلے، سب سے مقدم ایمان ہے۔ ایمان بہت سی چیزوں کا نام ہے، ایمان میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات سچی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی ہر بات سچی ہے۔ یہی بات مختصر سے لفظوں میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں جب میں آیا تھا بتائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا ہے، ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس میں کا کچھ حصہ آج بتاؤں گا، اور پہلا حصہ ایمان و یقین سے متعلق تھا، اور اس کا دوسرا حصہ ایمان و یقین کے ساتھ اعمال سے اور عمل سے متعلق۔ پہلے میں وہی بات مختصر طور پر لوٹاتا ہوں جو میں نے پہلے بتائی تھی، بہت مختصر طور پر، وہ واقعات نہیں سنانے کا اس مرتبہ میں، بلکہ اس کا حاصل آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا کہ تم ڈر اور خوف اور خطرے کے وقت اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، ہم تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس بھیج دیں۔ قرآن پاک میں یہ ذکر ہے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے دودھ پیتے بچے اپنی ماں کے پاس واپس آئے، اور ماں نے ہی دودھ پلایا، ماں نے ہی ان کو پالا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم تم کو اولاد عطا کریں گے، بیٹا عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو اس پر تعجب ہوا کہ اس عمر میں 87-88 سال کی عمر میں میرے بچہ کیسے ہوگا، لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ پورا ہوا،
اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہیں 2 بیٹے عطا فرمائے بڑھاپے میں۔ الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ تمام تعریف، ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کی۔ دوستو، یہ میرا جملہ خاص طور سے آپ بار بار سنتے رہے کہ اللہ کی بات سچی، ہر بات سچی، اور اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو وعدہ کیا پورا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ نے جو وعدہ کیا پورا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے اور ان کی بیوی بانجھ، اللہ نے وعدہ کیا تو زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، اشارہ کیا تھا، اس میں وعدہ تھا اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم یوسف کو بادشاہ بنائیں گے، چونکہ بادشاہی کو اس زمانے میں سجدہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور بھائیوں نے اور ان کے باپ حضرت یعقوب نے اور ان کی خالہ نے ان کو سجدہ کیا۔ اللہ کا جو وعدہ تھا پورا ہوا۔ بس یاد رکھیے اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوگا، ہر وعدہ پورا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، ان سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، ہم تمہیں اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر باقی خاندان کو بچا لیں گے اور مومنین کو بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس قوم پر عذاب آیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، میں اس کو تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے بیوی کے علاوہ باقی خاندان کے لوگوں کو اور ان پر جو بھی ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ انی لمنجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین۔ یہ ہے دوست، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں ملک یمن پر بادشاہت عطا کریں گے اور ملک فارس پر بادشاہت عطا کریں گے اور روم پر بادشاہت عطا کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،
اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ ایک دن ہم تم کو مکے میں لائیں گے اور مکہ تمہارا وطن تمہارے قبضے میں ہو۔ ہجرت کے 8 سال کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعات قریب آپ کے سنے ہوئے ہیں، بار بار کے سنے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ان میں سے کچھ واقعات آپ کو پہلے سفر میں سنائے تھے۔ آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس پر اور زیادہ توجہ دیجیے گا، اور یہ دوسرا حصہ ہے اس کا۔ وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور سب کے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کے معنی ہے خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کے معنی ہے برے انجام اور برے نتیجے سے ڈرانے والا، یا یوں کہو کہ نذیر کے معنی ہے برے انجام اور برے نتیجے سے آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض اور ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اچھے اعمال پر خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اللہ رب العزت نے اچھے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں اللہ کے انبیاء اور ہمارے نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعدے ہم کو بتایا کرتے تھے، وہ وعدے ہم کو سنایا کرتے تھے۔ لہذا یاد رکھیے، اور یہ بہت ضروری بات ہے، اور آج میں اسی کو بیان کروں گا کہ اللہ نے نیک عمل پر، اچھے عمل پر جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ ضرور بالضرور پورا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور جو وعدہ دنیا میں پورا ہونے والا ہے وہ دنیا میں پورا ہوگا، اور جس کا تعلق مرنے کے بعد آخرت سے ہے وہ آخرت میں پورا ہوگا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اعمال، برے کام، جن کو ہم گناہ بھی کہتے ہیں، تو گناہ کے برے نتیجے سے، برے انجام سے آگاہ کرتے تھے۔ برے کام کے برے نتیجے سے ہم کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اور آج میری پیاری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی سنیں، اور ان کے الگ کوئی بات نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ گناہ پر جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے، جو دھمکی اللہ نے دی ہے، اگر اللہ معاف نہ کرے تو ضرور بالضرور ایسا ہی ہو۔ گناہ کا اور برے کام کا جو نقصان اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اگر اللہ معاف نہ کرے، درگزر نہ کرے
تو وہ ضرور بھی ضرور دیکھنا ہوگا اور ضرور بھی ضرور بھگتنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، پیاری ماں بہنوں، میں ایک بات کہتا ہوں جو میں نے کہا اس کا الٹا کہتا ہوں۔ اللہ اور رسول نے اچھے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں اگر وہ پورے نہ ہوں، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ پورے نہ ہوں، تو کیا مطلب اس کا؟ بتاؤ، اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ نے غلط کہا، نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹا وعدہ کیا، اللہ نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا، جھوٹا وعدہ کیا۔ بتاؤ اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، اس کے سوا اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھو، اگر کوئی آدمی دل میں یہ یقین کر بیٹھے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی آدمی دل میں یہ یقین کر بیٹھے کہ اللہ کا رسول جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدہ کرتا ہے، تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ مومن نہیں۔ اس واسطے یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مومن کے دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی اور آنی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ وہ ضرور بھی ضرور پورے ہوں گے، وہ ضرور بھی ضرور پورے۔ میرے دوستو، میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، قرآن پاک کی بات سناتا ہوں، اس کو آپ اسی طرح دھیان سے سنیں، میری پیاری مائیں بہنیں بھی دھیان سے سنیں۔ سنا ہوگا آپ نے، ممکن ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ واقعہ سنایا ہو آپ کو، آج دوسری نسبت سے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک جنگ ہوئی جس کو کہا جاتا ہے غزوہ خندق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے گرد، مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی تھی اور خندق کھود کر اپنی حفاظت فرمائی تھی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائی تھی اور شہر مدینہ کی حفاظت کی تھی۔ یہ غزوہ اور یہ جنگ بہت ہی شدید تھی، بہت ہی شدید تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگ لڑی اور خندق کھودی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ شاید آج تو یہ بھی سمجھ میں نہ آوے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا کیا مطلب ہے اور پیٹ پر پتھر کیوں باندھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یوں کہو آپ اپنی زبان میں کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہماری ماں بہنیں زیادہ تر کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی عام طور سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، تو پتھر کی سل، ایک چوڑا سا پتھر کی سل یہاں باندھ لی جاتی تھی جس سے آدمی سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا۔ میرے دوستو، یہ وہ خندق، یہ وہ غزوہ تھا۔ ہر طرف سے دشمن چڑھائے تھے۔ تو دیکھو، یہ حالات دیکھ کر
یہ پریشانیاں دیکھ کر، یہ سب کچھ دیکھ کر مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے، مؤمنین نے، پکے سچے صحابہ نے جو کہا اللہ نے وہ قرآن پاک میں ذکر کیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنین نے یہ لشکر دیکھے، پورا عرب چڑھ آیا، یہود چڑھ آئے، یہ لشکر دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو اسی کے مطابق ہو رہا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا، یہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور ان تمام حالات نے مسلمانوں کے، مؤمنین کے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان و یقین کو بڑھا دیا، اور ان سب حالات نے مومنین اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت و فرما برداری کو بڑھا دیا۔ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ یہ اور جو منافق تھے، منافق ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور جہاں تک کام چلے وہ نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے، دوسروں کے سامنے مومن اور ایمان والے کام بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہو۔ کیا آیت شریفہ ہے وہ؟ لوگ حراج رغبت ظنون باللہ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ منافق اور وہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافقین اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ منافق تو آپ سمجھ گئے، بتا دیا کہ دل میں تو ان کے ایمان نہیں ہوتا، لیکن زبان سے اپنا مومن اور مسلمان ہونا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہے جن کے دل کے اندر بیماری ہے؟ اور دل کی کیا بیماری ہے؟ ہاں میرے دوستو، دل کی ایک بیماری یہ ہے، اور وہ بھی نفاق کے قریب قریب ہی ہے، لیکن وہ مومن میں بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ کبھی اللہ کو سچا مانا، اللہ کے وعدوں کو سچا مانا، اور کبھی اللہ کی بات میں اور اللہ کے وعدوں میں شک کر بیٹھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کبھی اللہ کی بات میں شک کر بیٹھا، اللہ کے رسول کی بات میں شک کر بیٹھا۔ جب آسانی ہے، راحت ہے، مزہ ہے، ٹھیک، اور جہاں سختیاں آئی، پریشانیاں آئی، تو اللہ کی بات میں شک کرنے لگا، اللہ کے رسول کی بات میں شک کرنے لگا۔ یہ ہے دل کے اندر بیماری۔ میں مومنین کے احترام میں، مسلمانوں کے احترام میں زیادہ کچھ کہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ سننا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم سب اس کا جائزہ لیں اور اپنی حالت کو دیکھیں
اپنی حالت کو پرکھیں. ہماری حالت ان پکے سچے مسلمانوں جیسی ہے جن کا یقین ہر حال میں باقی رہتا ہے، بلکہ مشکلات کے وقت ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور مشکلات کے وقت اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. یہ ہماری حالت منافقین جیسی ہے کہ مشکلات کے وقت ہمارے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے، جب دل کے اندر شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی کا عمل کو بھی جی نہیں چاہتا، عمل کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا، نہ دعا کرنے کو جی چاہتا، نہ ذکر کرنے کو جی چاہتا، نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا، جب شک و شبہ کی بیماری دل کے اندر آتی. تو ہم غور کریں، ہماری حالت پکے مسلمانوں جیسی ہے یا ان لوگوں جیسی ہے جن کے دل کے اندر بیماری ہے؟ میرے دوستو، اگر ہماری حالت بیمار جیسی ہے، بیمار مومن جیسی ہے، تو ہمیں اپنی اس حالت کا، ہمیں اپنی اس بیماری کا علاج ضرور کرنا چاہیے. اور میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج اسی بیماری کا علاج آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے اور اللہ کا ہر وعدہ پورا. کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں یہ یقین رکھنا. میں اپنی بات درمیان میں روکتے ہوئے ایک دوسری الگ ایک بات بتاتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی اور بالکل سچ کہی، بالکل سچ کہی. مومنوں کی برائی زبان سے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، الحمدللہ مومن کی برائی سننا بھی گوارا ہے. آج کل ہمارے بہت سے بھائی، یہ کو بعض بھائی بس ہر بات میں جی بس مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، وہ بچے بنامے اور مزے لے. اجی مسلمانوں کی بستی میں جاؤ، مسلمانوں کے محلے میں جاؤ، چاروں طرف گندگی گندگی. اجی بس مسلمانوں کی طرف جاؤ تو چاروں طرف بچے کھیل رہے. میرے دوستو، بات جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملے میں نے اب آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، مسلمانوں کی توہین اور تحقیر کے طور پر کبھی زبان سے مت نکال، کبھی زبان سے مت نکال. اگر آپ مسلمانوں کی توہین اور تحقیر کے طور پر ایسا کر رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو برا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ. میرے دوستو، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ایمان اور اسلام اور قرآن اور ہمارا نبی کیا تعلیم دیتا ہے، اس کی مثال تو دنیا میں موجود نہیں ہے، کسی قوم، کسی مذہب میں موجود نہیں ہے، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کے اسباب دوسرے ہوتے ہیں، اس کے اسباب دوسرے ہوتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے اس وقت کہ حکومت، میونسپلٹی کسی بھی سبب سے مسلمانوں کے محلوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، وہاں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا. غیروں کے محلوں کی طرف توجہ دیتی ہے، وہاں صفائی کا انتظام ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان گندے ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے اندر تہذیب و سلیقہ نہیں ہے. بات دوسری ہے، اس کو کہا جاتا ہے دوسرے طریقے سے، یہ نہیں. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تربیت اچھی طرح نہیں ہوئی، اور اس تربیت نہ ہونے کی بنا پر وہ جہاں چاہتے ہیں چھلکا ڈال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گٹھلی ڈال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کوڑا ڈال دیتے ہیں.
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ان کو یہ تعلیم دیتا ہے اور مومن اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے صفائی کا، صفائی اور ستھرائی کا، میرے دوستو اس پر اگر بیان کیا جاوے تو کم سے کم 1 گھنٹے میں بات پوری ہو، پوری بات نہ ہو، گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بات آپ کو سمجھائی جاوے، لیکن میں آپ کو یہ بات نہیں، میں تھوڑی سی بات اشارے کے طور پر آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور اگر یا تو حکومت کا قصور ہے یا ان مسلمانوں کا قصور ہے جنہوں نے تربیت حاصل نہیں کی ہے، ان کا قصور ہے، پوری قوم کا یہ قصور نہیں ہے۔ دیکھو جہاں تک آدمی کے جسم اور آدمی کے کپڑوں کی پاکی کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ دوستو سائے میں رہنے والے کو، ہمیشہ سائے میں رہنے والے کو سائے کی قدر نہیں ہوتی، جو کچھ دھوپ میں رہتا ہے نا پھر سائے میں آتا ہے اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یہ بتاویں کہ غسل جنابت اسلام کے علاوہ اور کون سے مذہب میں فرض ہے؟ جماع کے بعد، صحبت کرنے کے بعد غسل کرنا فرض قرار دیا، کون سے مذہب میں ہے؟ عورت کو مہینے میں جب خون آتا ہے، جس کو ماہواری کہیے یا حیض کہیے، اس کے بند ہونے کے بعد اس پر غسل فرض کیا گیا ہے، یہ کون سے مذہب میں ہے؟ سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں۔ میرے دوستو صفائی کا تو اتنا ایک تو یہ ہے کہ آدمی گندائی اور ناپاک ہی پھرے، غسل ہی نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، اب حدیث پاک پڑھ کر دیکھیں کہ جو آدمی رات میں کسی بھی وقت ناپاک ہو جاوے، جس کو ہم کہتے ہیں احتلام ہو جاوے، یا وہ صحبت کرے اور اس وقت اس کو نہانے کا موقع نہیں ہے، تو کم از کم اس کو استنجا کر لینا چاہیے، اور کم از کم اس کو وضو کر لینا چاہیے، اور استنجا اور وضو کے بعد پھر اگر وہ سونا چاہے تو سو جاوے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہا کر پڑھے، پاک صاف ہو کر پڑھے۔ اگر وہ نماز چھوڑ دے گا تو نماز چھوڑنے کا گناہ تو الگ ہوگا، اور دیر تک ناپاک اور گندا رہنے کا گناہ الگ۔ دیکھو سمجھو میرے دوستو، مونچھیں کٹانے کا ہمیں حکم ہے، اس واسطے کہ کون ایسا ہے جس کے ناک سے ریزش نہ نکلتی ہو، اسے جمع ہو جاتی ہے یہاں۔ اسی طریقے سے 40 دن سے پہلے یوں تو ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں بغل کے بال کاٹنے چاہیے، ناف کے نیچے کے بال کاٹنے چاہیے، پاخانے کی جو جگہ ہے اس کے ارد گرد کے بال کاٹنے چاہیے۔ یہ بال کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہاں صفائی، بال کاٹے بغیر پوری صفائی حاصل نہیں ہوتی، گندگی وہاں جمع رہتی ہے، اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، پسینہ وہاں آتا ہے، پسینہ وہاں پر پسینے سے وہاں گندا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے صفائی کے بارے میں ساری باتیں بیان نہیں کرتا، میں تو تھوڑی سی بات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے گھروں کی صفائی کا تو دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے گھروں کے جو سامنے کا جو حصہ ہے، گھر کے دروازے کے باہر، راستے کے اور گھر کے درمیان میں جو جگہ رہ جاوے، آپ اس کو چبوترا کہہ لو
میدان کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ہاں فنا کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ اپنے گھر کی فنا، اپنے گھر کے باہر کے حصے کو تم صاف رکھا کرو، اور یہودیوں کی طرح اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو تم گندی نہ رکھا کرو، وہاں کباڑ اور گندگی نہ ڈالا کرو، وہاں کباڑ اور گندگی جمع مت کیا کرو۔ دیکھو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے آپ نے فرمایا تھا یہودیوں کی طرح ایسا مت کرو۔ اب آپ سمجھو کہ جو شخص گھر کے باہر کی صفائی اتنی کرے گا تو وہ گھر کے اندر کی صفائی کتنی کرے گا، جہاں وہ رہتا ہے اس کی صفائی کتنی رکھے گا، اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی کتنی صفائی رکھے گا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، وہ مسلمانوں کے محلے میں تو بچے ہی بچے دکھائی دیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت بچے دے رکھے اس نے۔ جو لوگ ان بچوں کو عذاب سمجھتے ہیں اپنے واسطے، ان کے لیے ہوگی یہ برائی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، نعمت دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن بات دوسری ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں یہ بھی عیب نظر آتا ہے۔ ہاں بہرحال جو مسلمانوں کے اندر کمی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کمی نہیں ہے، وہ بیان تو کر دینی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ پوری قوم کی توہین ہو رہی ہے، اس سے اسلام کی توہین ہوتی ہے۔ بہرحال اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یوں کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ کہنے والا تباہ ہو گیا کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، درمیان میں ایک بات آئی، یہ کبھی مت کہا، ایسی بات کبھی مت کہا بھائی مسلمانوں کا تو کام ہی نہیں چلتا، اتنے ہڈا نہیں چوستے، اتنے یوں نہیں کھینچتے، اتنے ان کا تو کام ہی نہیں چلتا۔ بھائی جو نہیں کھاتے نہیں کھاتے، نہ کھاؤ، اس پر کیوں مسلمانوں کی کیوں توہین کرتے ہو؟ اور جو کرے کرے، خود مسلمان کیوں توہین کرتا ہے، ایسے جملے کیوں کہتا ہے؟ کیا آلو اور گوبھی بڑھیا لگے، انہی میں کھانے میں مزہ ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں جو لوگوں کی زبان زد ہیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، ایسی باتیں مت کہا کرو جس سے مسلمانوں کی توہین ہوتی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں نے تو وہ حالت دیکھ کر یہ کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کی بات سچی، اللہ کے رسول کی بات سچی، اور اس سے ان کا یقین زیادہ ہوا، مضبوط ہوا، اور اطاعت کا جذبہ۔ اور منافقین نے یہ کہا، جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا، وہ تو جھوٹا ثابت ہوا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا هو۔ تو دیکھو اپنی اس حالت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اور میں نے کئی مثالیں آپ کو دی جن کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، اب میں اپنی اگلی بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ نے جس کام پر، اللہ کے رسول نے جس کام پر جو وعدہ کیا وہ بھی سچا ہے، وہ بھی پورا ہوگا، اور جس کام کی جو سزا اور نقصان بتایا ہے وہ بھی پورا ہوگا، وہ بھی اسی طرح ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھ کچھ بھی دیکھتی ہو،
ہمارے کان کچھ بھی سنتے ہیں، لیکن سچ وہ ہے جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اور جب ہمیں عقل آئے گی، پوری عقل آئے گی، جب ہماری سمجھ پوری ہو جائے گی، تو ہمیں بھی یہی دکھائی دے گا کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گا، اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ میرے دوستو، اب میں قرآن پاک سے، پہلے قرآن پاک سے آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان اعمال کی اللہ نے یہ تاثیر بیان کی ہے، اور ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ جی اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جی اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا اور مٹاتا ہے، اور صدقہ اور خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ چاہے تو یوں کہہ لو کہ سود لینے اور سود دینے کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے ملک اور اس سے مال گھٹتا ہے اور قوم کے اندر تنگ دستی آ رہی ہے، اور صدقہ اور خیرات سے مال بڑھتا ہے اور قوم خوشحال ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہی ہے۔ ہم نے تو صرف قرآن پاک میں ہی نہیں، صرف حدیث پاک میں ہی نہیں، بلکہ دوسری کتابوں میں بھی یہی پڑھا۔ ہم نے تو اس دنیا میں معاشیات کے ماہر جو ہیں ان سے بھی یہی سنا ہے کہ قوم تباہی کی طرف جاتی ہے سود سے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، چاہے تو یوں کہو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے یوں کہو کہ یہ اعمال کی وہ تاثیر ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے، یہ اعمال کی وہ خاصیت ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے، تو سمجھ لیجیے گا آپ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ ابھی آپ میری بات تھوڑی سی اور سنیے، اس کے بعد میں کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ کوئی بتائے گا یہ آیت شریفہ کون سے پارے میں ہے؟ 16ویں پارے میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے 16ویں پارے میں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اس ایمان اور نیک اعمال پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ عن قریب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ دوستو، ایمان اور نیک اعمال کی تاثیر یہ ہے، ایمان اور نیک اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ایمان اور نیک اعمال کا اثر ہے، یا یوں کہو کہ ایمان اور نیک اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے۔ جی بتاؤں گا، اس کے بعد بھی کچھ اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اس کو یاد کرو. اور کیا انعام فرمایا؟ یہ انعام فرمایا کہ تم آپس میں دشمن تھے، انکم اعداء، لیکن اللہ نے ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایمان اور نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ مؤمنین میں آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، بھائیوں جیسی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. ایک آیت شریفہ اور بھی ہے بالکل اسی طرح کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے ان سب کو ایک کرنا چاہتے، متفق کرنا چاہتے، تو تم ان سب کو ایک نہیں کر سکتے تھے، متفق نہیں کر سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. اس آیت شریفہ کا یہی ترجمہ. میرے دوستو، ایمان اور نیک اعمال کی ایک تاثیر یہ ہے، یا یوں کہو ایمان اور نیک اعمال پر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. یہ تو اعمال اور نیک اعمال کا ثمرہ ہے. اور برے اعمال، گناہ، نافرمانی، ان کا اثر اس کا بالکل الٹا ہے. جی وَلِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ دلوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دی جاتی ہے، دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھتا ہے. ایک دوسرے کو اپنی طاقت کی کا مزہ چکھاتا ہے. وَلِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. یہ اب میں اس میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول کی یہ بات بالکل سچ ہے. کیوں؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آدمی کبھی آپ کو نقصان نہ پہنچاتا، کبھی آپ کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرتا ہوں، کبھی آپ کے مفاد کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، کیا آپ اس سے دشمنی رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اس سے تو محبت ہی پیدا ہوگی، اس سے تو الفت ہی ہوگی، ہمدردی کی ہوگی. اور معاشرے میں آپ دیکھ لیجیے گا ایسے لوگوں کو جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، دوسرا بھی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور بیچارہ بہت اچھا آدمی ہے، بیچارہ بہت اچھا آدمی ہے. ہماری زبان پر تو یہ رہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں. جی
اسی طریقے سے میرے دوستو، ایمان اور اعمال صالحہ کی یہ تاثیر اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل درجے کا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرنے لگے۔ مثلا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، تو دوسرے کو بھی وہ یہی چاہے، دوسرے کے لیے بھی چاہے کہ وہ تندرست رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو تندرستی چاہے، دوسرے کے لیے بیماری چاہے، اپنی تندرستی پر خوش ہو، دوسرے کی بیماری پر خوش ہو۔ تو دیکھو دوستو، میں اس بات کو بھی زیادہ لمبی لے کر نہیں چلتا، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور نیک اعمال کی یہ تاثیر اس لیے ہے، ایمان اور نیک اعمال کی تاثیر یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، مومن ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے کہ اگر ان کے گھر میں تنگ دستی ہو، کچھ بھی نہ ہو، جب بھی وہ دوسرے کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں، دوسرے کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے اور واقعات بھرے پڑے۔ آپ نے بھی سنے ہوں گے، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ میں آپ کو دو واقعے مختصر سے انداز میں سنا کر پھر اپنی بات دوسری شروع کرتا ہوں۔ دیکھو دوستو، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور کثرت سے وہ بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، خود کثرت سے لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تھا، آتے رہتے تھے لوگ دین سیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے آتے رہتے تھے آپ کے پاس۔ کوئی مسافر ویسے بھی آ جاتا تھا آپ کے پاس، تو چونکہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اس لیے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ ایک مہمان ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلائے گا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اپنی جان اور مال لٹانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مال اور جان لٹانے کو فخر سمجھتے تھے، ان میں سے کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ آپ نے یہ اعلان 3 مرتبہ کیا تو تیسری مرتبہ ایک صحابی اٹھے اور یوں کہا کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں۔ جب وہ ان کو اپنے گھر لے گئے تو گھر میں صرف اتنا ہی تھا، یا تو بچے کھا لیں یا مہمان کھا لیں، اتنا نہیں تھا کہ گھر میں میاں بیوی بھی کھا سکیں، گھر میں میاں بیوی بھی کھا سکے، اتنا نہیں تھا۔ ان صحابی نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، میں ان کو لایا ہوں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیجئے، مہمان کھانا کھائیں۔ آپ جانتے ہیں بعض مہمان تو جب تک گھر کا آدمی میزبان ساتھ شریک نہ ہو کھانا ہی نہیں کھاتا، اور یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی، مہمان کھاوے اور میزبان نہ کھاوے۔ تو انہوں نے کہا کہ مہمان کے سامنے، ہمارے سامنے کھانا رکھ کر چراغ کی بتی صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، میں ہاتھ منہ چلاتا رہوں گا، جس سے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، اور نہیں کھاؤں گا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔
میرے دوستو یہ آیت شریفہ اس موقع پر نازل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے صبح جب وہ صحابی مسجد میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے فلاں شخص تمہاری میزبانی پر اور تمہارے مہمان کو کھانا کھلانے پر رات اللہ تعالی ہنس رہا تھا، یعنی خوش ہو رہا تھا۔ میرے دوستو جب یہ جذبہ ہو تو بتائیے، ہمدردی اتنی ہو تو بتائیے پھر محبت کیوں نہیں ہوگی، اتفاق کیوں نہیں ہوگا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ان باتوں سے بہت کچھ آپ کو جواب بھی مل جائے گا، جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا اس کا الٹا اس کے خلاف ان کا جواب بھی مل جائے گا جی۔ اسی طرح میرے دوستو اسی بات کو تھوڑی سی پوری کرنے کے واسطے میں عرض کر دوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ اور آس پاس کے تمام مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، تو یہ لوگ جو اپنا گھر بار زمین جائیداد باغات تجارت سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے تھے، اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے اوقات کے واسطے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے رہنے والوں میں جن کو انصار کہتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے آنے والے جن کو مہاجر کہتے ہیں، تو مہاجرین میں اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا، یہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تو جس طرح بھائی مل کر رہتے ہیں اس طرح وہ مل کر رہتے تھے اور کماتے تھے کھاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو قریظہ ایک خاندان تھا یہودیوں کا، ان کے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں یہ مال آئے، دھیان سے سنیے گا آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام خاص طور سے انصار سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے میں اس کو سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، یعنی مہاجرین کو بھی دے دوں اور انصار کو بھی دے دوں، اور یہ مہاجر جس طرح تمہارے گھروں میں رہتے آئے ہیں اسی طرح رہتے رہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تمام مال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں، اور جب ان کے پاس مال آ جائے گا وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں رہے گی، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، کمائیں گے کھائیں گے۔ یہ تو تمام انصار نے بالاتفاق یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مال صرف مہاجرین میں تقسیم کر دیجیے گا اور کسی انصاری کو کچھ نہ دیجیے گا، اور جس طرح اب تک یہ ہمارے گھروں میں رہ رہے تھے اور ہمارے برابر کے شریک کے طور پر یہ گھر میں رہ رہے تھے، آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ اسی طرح رہے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت اور ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، اللہ کے فضل سے مومنین کے دل میں ایک دوسرے کی ایسی محبت اور ایک دوسرے کی ایسی ہمدردی پیدا ہو۔ یہ تاثیر ایمان کی تاثیر ہے۔ ابھی اور سنیے، بات پوری نہیں ہوئی بھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک بحرین کا مال عطا کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مہاجرین اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، تو اب بحرین کا جو مال آیا ہے یہ میں صرف انصار میں تقسیم کروں، صرف انصار کو دوں، اس میں سے مہاجرین کو نہ دوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے انصار کو معلوم ہوئی تو تمام انصار نے بالاتفاق ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے رسول جب تک اس مال میں ہمارے بھائی مہاجرین کا حصہ نہیں لگے گا ہم بھی نہیں لیں گے۔
تو یہ بات بہت حد تک پوری ہو گئی، یہ کو کسی حد تک پوری ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے گا میرے بھائی کہ کمی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں کوئی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر خود غرضی ہے، مثال کے طور پر مفاد پرستی ہے۔ اپنا مفاد، جس کو یوں کہے نا کہ دوسرے کے بھلا چبھنے کا کوئی ڈر نہیں، میرے سوئی نہیں چبھنی چاہیے۔ اپنے تو سوئی بھی نہیں چبھنے دیتا، چاہے دوسرے کے بھلا چبھ جاوے۔ یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی۔ یہی ہے وہ دل کی بیماریاں جن کا آپ نے تذکرہ سنا۔ آدمی کے اندر لالچ ہے، لالچ عربی میں جس کو طمع کہتے ہیں، لالچ ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، لالچ ہے، امانت دیانت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پیدا ہوتی ہیں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ شاید میرے الفاظ کچھ بھاری ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں گے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کچھ اس طرح کی ہے، اور یہاں کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر سچ جھوٹ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جھوٹ سچ کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ یہاں امانت کے ساتھ خیانت اور خیانت کے ساتھ امانت چلتی رہتی ہے، اور ایک بے ایمان آدمی اور خائن آدمی اپنے آپ کو بڑا ایماندار ثابت کر دیتا، بڑا ایماندار ثابت کر دیتا۔ اس واسطے یہاں پر وہ لوگ جن کو ہم مسلمانوں کی شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، بہت مرتبہ ان کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہوتی، اعمال کی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ مسلمان ہونے کی ظاہر کرنے کی وجہ سے، داڑھیاں رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو فساد ان کی طرف سے آتا ہے، فساد ان کی طرف سے آتا ہے۔ رہے پکے مسلمان، الحمدللہ وہاں ایسا نہیں، وہاں ایسا نہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ قصہ میں اب سناتا نہیں، میری نظر گھڑی پر ہے، 10 منٹ باقی رہ گئے، بس میں اس کو چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی اس کو سناؤں گا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہمارے ایمان میں یا کبھی ہمارے اعمال میں، کبھی ہمارے اخلاق میں نہیں، تو ایمان اور اعمال کا اثر اور ایمان اور اعمال کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان ہمدردی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ، اور خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اب بتائیے کہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت کیوں پیدا نہیں؟ ضرور پیدا ہوگی۔ یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی واسطے بتائی۔ اسی طرح میرے دوستو، جو میں بات کر رہا ہوں، ایک بات اور کہہ کے پھر میں جو بات ختم کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور ہر حال میں پورے ہوں گے، اور اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو دھمکی دی ہے گناہوں پر، وہ پورے ہوں گے اور ہر حال میں پورے ہوں گے، اگر اللہ معاف نہ کرے، اللہ درگزر نہ کرے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے اور دل میں یقین سے جمائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربکم. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تم توبہ کرو. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تم استغفار کرو. لیکن اپنے رب سے معافی مانگو اس سے بھی بات صاف نہیں ہوتی، استغفار کرو اس سے بھی بات صاف نہیں ہوتی، اور توبہ کرو اس سے بھی بات صاف نہیں ہوتی. بالکل صاف بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ چھوڑ دو. صاف بات یہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ چھوڑنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے بکثرت پانی برسائے گا، بارش برسائے گا. گناہ چھوڑنے پر اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ کثرت سے بارشیں ہوں گی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور تمہیں اللہ مال عطا کرے گا، تمہیں اللہ اولاد عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دیکھو اس کا ترجمے کے بجائے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ملک میں جگہ جگہ نہریں ہوں گی، یعنی پانی کی فراوانی ہوگی، اور تمہارا ملک ہرا بھرا ہوگا. جگہ جگہ باغات ہوں گے اور بکثرت باغات ہوں گے، جس کا مطلب ہے خوشحالی ہوگی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بزرگوں اور دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے یہ چند مثالیں آپ کو قرآن پاک سے پیش کی، اور ان سب کا حاصل ایک ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ نے نیک اعمال پر جو وعدہ کیا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا، اور گناہوں پر اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اگر اللہ معاف نہ کرے وہ سزا ضرور بھی ضرور بھگتنی پڑے گی. بات آج بھی میری ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں پوری ہوگی. وہ میں یہ بتا دوں کہ جو وعدے آخرت سے متعلق ہیں وہ بھی پورے ہوں، وہ وعدے بھی پورے ہوں گے اور ضرور بھی ضرور ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتیوں کا حال بیان کیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے نیک اعمال پر، جنت کا وعدہ کیا، جنت میں ہر قسم کی نعمتوں کا وعدہ کیا، اپنے دیدار اپنی زیارت کا وعدہ کیا، اپنے قرب اپنی نزدیکی کا وعدہ کیا، ہم نے وہ سارے وعدے سچ پائے. اب تم بتاؤ گناہوں پر جو سزا مقرر کی تھی، یا یوں کہو گناہوں پر جو وعدے کیا تھا تم نے وہ بھی پورا، تمہارے ساتھ میں پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے. میرے بھائیوں، انشاءاللہ آخرت والی بات میں پھر اگلے سفر میں آپ کو بتاؤں گا. میرا آج کا مقصد آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایمان کامل اور مکمل کریں.
اپنے ایمان میں شک و شبہ کی گنجائش نہ چھوڑیں. اگر شک و شبے کی بات ہے، کچھ کبھی پیش آوے تو اس کو دور کریں اور اس کا علاج پوچھیں. علماء اسی لیے ہے، تعویذ گنڈا تقسیم کرنے کے لیے نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، نیک اعمال اور اچھے کام جن کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، ہم ان کو پابندی سے کریں کہ نیک اعمال پر ہمیشہ اللہ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے اور وہ ضرور پورا. اور برے کاموں سے بچیں، سب کچھ برائیاں چھوڑ دیں کہ برائی کے ساتھ آدمی پنپ نہیں سکتا. جو سزائیں ہیں وہ بھگتنی پڑیں گی. یہ دیکھو، آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے. آج یوٹیوب پر سب کچھ آتا ہے، میڈیا میں سب کچھ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجامہ. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، شاید آپ میں سے کسی نے کرایا بھی ہو. حجامہ عربی میں اس کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں. تو جمعے میں اور بار میں اور بھی بعض دنوں میں اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی. ایک محدث نے، حدیث کے ایک عالم نے ان دنوں میں سے کسی دن میں وہ پچھنے لگوا لیے، حجامہ کرا لیا. وہ بیمار ہو گئے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے. اس تکلیف کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اپنی بیماری کی شکایت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو اس دن میں حجامہ کرانے سے منع کیا تھا، تم نے اس دن حجامہ کیوں کرایا؟ تو محدث نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ وہ حدیث ضعیف اور کمزور تھی، اس لیے عمل نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضعیف ہی تھی لیکن تھی تو میری ہی حدیث، میری ہی بات. بس میں اپنی بات کو یہیں چھوڑتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں. اب چند باتیں. ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، جس کا حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کے سبب انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو گناہوں کی ایک تاثیر ہے رزق میں، روزی میں کمی، رزق اور روزی میں تنگی. یہ گناہ کی ایک تاثیر. اس واسطے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. یہ آپ سے جوئے سٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جوا سٹا لگا لیا کریں یا نہ لگایا کریں. یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پی لیا کریں یا نہ پیا کریں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان میں اگرچہ کچھ نفع ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ان کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس واسطے اس قسم کی برائیوں کی طرف بالکل نہ نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو. ان سب کو چھوڑ دو. بات تو میں ختم ہی کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک بات اور دل میں آ گئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیا؟ نرم مزاجی، خوش اخلاقی، نرم مزاجی کا مطلب سمجھ رہے آپ؟ درگزر، برداشت، حلم، بردباری اور برداشت. اس کی تاثیر ہے محبت اور اتفاق.
اس کی تاثیر ہے گھر میں چین سکون، لڑائی جھگڑوں کا کم ہونا۔ جی میں اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا، اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا، اور اپنے بزرگوں اور بڑوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ نے نرمی کی تعریف کی اور بردباری اور برداشت کی تعریف کی۔ گھر میں چین سکون اتفاق نرمی سے رہے گا، برداشت سے رہے گا، خطاؤں کو درگزر کرنے سے رہے گا، غصے کو پی جانے سے رہے گا۔ جی دیکھو بات میں نے آپ کو بتا دی اور سمجھ میں بھی آ گئی آپ کے۔ اب میں قرآن پاک سے اس کی دلیل دیتا ہوں، اگر غلط پڑھوں بتا دے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو نرم مزاج بنا دیا، لِنْتَ لَهُمْ نرم مزاج بنا دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ نرم مزاج بنا دیا۔ اگر آپ دل کے سخت ہوتے اور زبان سے برا بھلا کہنے والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غصہ کرنے والے ہوتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتنا بڑا مجمع جب آپ کو گھیرے رہتا ہے، جو اب آپ کے چاروں طرف رہتا ہے، آپ پر جان قربان کرتا ہے، یہ سب تکر بکر ہو جاتا، سب بھاگ جاتے، کوئی نہ آپ کے پاس پھٹکتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو میرے دوستو اس آیت شریفہ سے آپ کو غصے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنے اور جھگڑا کرنے کی تاثیر معلوم ہوگی اور نرم مزاجی کی تاثیر معلوم ہوگی۔ اب آپ سے بھی میں کہوں گا اور اپنی ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا، نہ تو شوہر کا کہنا ماننے، نہ اس کی خدمت کرے، اور مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے چلی جاوے، اجی میرا میاں مجھے بہت دھمکاوے، میرا میاں مجھے بہت مارے، اور تعویذ لینے چلی جاوے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، کبھی اجمیر اور کبھی کلیر اور کبھی کہاں کہاں۔ ہاں میری پیاری ماں بہنوں، کبھی نہیں ہونے کا اتفاق، چاہے تعویذ ایک کے بجائے 10 باندھ لیو، چاہے تعویذ گلے میں خوب لٹکا لیو، کچھ نہیں ہونے کا۔ کتنی چینی پڑی ہوئی پلائیو شوہر کو، کتنی تعویذ گھول گھول کے پلائیو، کچھ نہیں ہونے کا۔ کہنا مانو، خدمت کرو، برداشت کرو، اور یہی حال میں بھائی بھی سمجھے، آج بچے مانتے ہی نہیں۔ ہاں بچوں کے مزاج کو سمجھو، ان کی عمر کو سمجھو، ان کی طبیعت کو سمجھو، اور تم نرم مزاجی سے برداشت سے کام لو۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو چھوٹوں پر شفقت، اسی لیے یہی تو ہے وہ شفقت، غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں پھر درگزر کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہے ان سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھے اعمال پر اللہ کا اچھا وعدہ ہے اور وہ ضرور پورا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرے۔ اور برے اعمال، برے اخلاق جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان میں نقصان ہی نقصان ہے، ان کا برا نتیجہ ہے، ان کا برا انجام ہے، ان کا برا حل ہے، اور اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو وہ سزا بھگتنی پڑے گی، وہ برا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔
بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شروع سے آخر تک کی بات کا حاصل خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ سچا، اللہ کی ہر بات سچی، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کی ہر بات سچی، قرآن سچا، قرآن پاک کی ہر بات سچی، اللہ کا ہر وعدہ سچا، اللہ کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے نیک اعمال پر جو وعدے کی ہیں، جو خوشخبریاں سنائی ہیں، وہ ہر حال میں پوری ہوں گی، ہر حال میں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اور گناہوں پر، نافرمانیوں پر اور برے کاموں کے جو برے نتیجے سے آگاہ کیا ہے، اگر اللہ درگزر نہ کرے تو وہ ضرور بھگتنا پڑے گا، ضرور بھگتنا پڑے گا۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم ز گندم رویت جو جزو، عمل کے پھل اور نتیجے سے تو غافل مت رہ۔ جو گیہوں بوئے گا گیہوں کاٹے گا، اور جو بوئے گا جو کاٹے گا۔ میں کچھ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا اور اللہ کے فضل سے اور آپ حضرات کے توجہ سے سننے سے دل میں بات آتی رہتی ہے۔ میں اپنی اگلی بات، اسی میں کی اگلی بات انشاءاللہ اگلے سفر میں آپ کے سامنے کروں گا۔